الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سادات کرام، بالخصوص صاحب سجادہ سید دلاور حسین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ نظام الدین چشتی مدد ذلہ العالی، ہم سب کے سردل عزیز محب گرامی عالی جناب محترم المقام آل نبی اولاد نبی حضور دادا باپو صاحب قبلہ، علاوہ ازو منبر رسول پہ جو سادات اعظام تشریف فرما ہے اور اس محفل نور میں مولا کائنات علی مرتضیٰ حلال المشکلات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات سننے کے لیے اس مقدس شب میں ہم اور آپ جمع ہوئے۔ 13 رجب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس رات کو عالم اسلام کا ایک ایسا متفقہ جشن ہو جو جشن علم کا بھی ہو
عمل کا بھی ہو، تقوی کا بھی ہو، شجاعت کا بھی ہو، صداقت کا بھی ہو، عدالت کا بھی ہو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کی عطا سے مولائے کائنات علی مرتضیٰ وہ ہستی ہے اس روئے زمین پر اللہ نے ہر کمال کو جس میں جمع کرا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر۔ دیکھیے بات اچھی لگے گی تو آپ کی سبحان اللہ بھی چاہوں گا، اور آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میرا حوصلہ بلند بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ ادھر والے ابھی تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ میں کیا بولوں، میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بولیں تھوڑا سا، اس لیے کہ آج کی رات جشن کی رات ہے، اور جشن میں ہنگامہ ہوتا ہے، جشن میں خاموشی نہیں ہوتی۔ جشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنگامہ آرائی ہو کہ دنیا گواہ ہو جائے کہ کچھ چاہنے والے اپنے آقاؤں کے جشن میں بیٹھے ہوئے۔ تو منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر اندھیرے میں ہیں تو وہ اگر سوچ رہے ہیں کہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ دیکھ رہا ہے کون کون علی کی ولادت پہ خوش ہے۔ جی، خانقاہ کھول لینے سے کام نہیں چلتا، خانقاہ کو خانقاہ بنانا پڑتا ہے۔ خانقاہ کو خانقاہ، یہ قالین، یہ در و دیوار، یہ رنگ و روغن، یہ بڑے بڑے جھومر نہیں بناتے۔ خانقاہ کو خانقاہ کوئی قبر نہیں بناتی۔ خانقاہ خانقاہ اس وقت ہوتی ہے جب خانقاہ میں علی کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میرے باپ دادا کی قبر اپنے احاطے میں بنا کے کہہ دوں یہ خانقاہ ہے، تو وہ خانقاہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ ذکر علی قبر کو مزار بناتا ہے، اور میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، روایت بھی ہے اور ریت بھی ہے کہ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا۔ ان اللہ تعالی، غور کیجئے گا کہ قبر قبر ہوتی ہے، قبر کب مزار بنتی ہے۔ قبر اور مزار میں فرق ہے، قبر الگ چیز ہے، مزار الگ چیز ہے۔ قبر وہ ہے جس میں بندہ مومن روح اور جسم کی جدائی کے بعد اپنے پاکیزہ کفن کے ساتھ لا کے رکھ دیا جائے۔ مزار وہ ہے جس پہ صبح و شام فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے، زیارت کرنے والوں کا تانتا بنا رہے۔ تو کوئی قبر مزار کب بنتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ فِي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارًا لِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، کہ جب کوئی بندہ مومن حب آل محمد میں مر جائے تو پھر خدا اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ بتائیے چلا ہر قبر مزار بیت لیتا ہوتا ہے جس میں علی سے محبت کرنے والا لیتا ہوتا ہے، جس میں حسن و حسین سے پیار کرنے والا لیتا ہوتا ہے۔ اب سمجھے جنید بغدادی کی قبر مزار کیوں ہے؟ معروف کرخی کی مزار قبر کیوں ہے؟ معروف کرخی کی قبر مزار کیوں ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں کہ سیدنا بہلول دانا کی قبر کو خدا نے کیوں مزار بنایا؟ یہ اولیاء اللہ کی جو قبریں ہیں، کروڑوں دارا سکندر بادشاہ آئے خاک میں مل گئے، کوئی قبروں پہ جانے والا نہیں۔ ایک فقیر پھٹے ہوئے بوریے پر اس دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر پہ ہمیشہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہے۔ پروردگار بادشاہ کی قبر پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، فقیر کی قبر پہ عوام کا تانتا لگا ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ بادشاہ دولت کے نشے میں چور تھا، یہ فقیر
کبیر حب علی میں معمور تھا، حب علی نے اس کی قبر کو مزار بنا دیا۔ تو قبر ہوتی ہے، جب اس میں محبت اہل بیت کرنے والا آ جائے تو مزار بن جاتا ہے۔ تو ذرا سنیے گا غور سے کہ ہر خانقاہ کو آج کے دن خوشی منانی چاہیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ کیوں؟ آج اس کی ولادت ہے جو فاتح باب ولایت ہے۔ نہیں سمجھے؟ آج اس کی ولادت ہے جس نے عالم ارواح میں سیدنا آدم کی امت کے اولیاء کو ولایتیں بانٹی۔ آج اس کی ولادت ہے جس نے عالم ارواح میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یوسف و موسیٰ و عیسیٰ و دانیال و ایوب و جتنے انبیاء گزرے، ان کی نسلوں میں، ان کے گھر میں، ان کی امت میں جو ولی ہوا، اس کو ولایت حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائی۔ یعنی آج کائنات کے ولیوں کے تاجدار کی آمد ہے، سلطان الاولیاء کی آمد ہے، علی مرتضیٰ کی آمد ہے، داماد پیغمبر کی آمد ہے، فخر کعبہ کی آمد ہے، جس کے آنے پہ کعبے کی دیواروں نے شک ہو کے بتایا کہ آج آمد ہے، دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے، قیامت تک منافق کا کلیجہ شک ہوتا رہے گا، اس کے کلیجے پہ تیر چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیا ہے جس نے شیطان کا ناطقہ بند کیا، جس نے ابلیس کا وار بند کیا۔ بغداد میں عبد القادر جیلانی ہے تو اسی کے بیٹوں میں ہے، اجمیر میں معین الدین چشتی ہیں تو اسی کے بیٹوں میں سے ہیں، کلیر میں صابر کلیر ہیں تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، وارث دیوا ہے تو انہی کے بیٹوں میں سے ہے، مخدوم اشرف ہے تو انہی کے بیٹوں میں سے ہے، شاہ عالم ہیں تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، امام الدین کفر شکن ہیں تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، تاج الدین ہیں تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، احمد کبیر الرفائی ہیں تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، شاہ گورا ہے تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، دلاور حسین ہے تو انہی کے بیٹوں میں سے ہیں، قیامت تک مہدی بھی اسی علی کے بیٹوں میں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک بار اور زور سے۔ چشتیوں کی محفل ہے تو بات میں غریب نواز سے شروع کروں گا، زور سے بولیے اور زور سے۔ میرا غریب نواز جو کل بھی کرامتیں دکھاتا تھا آج بھی کرامتیں دکھاتا ہے، زور سے، جس کے دربار پہ صبح و شام کرامتیں اتر رہی ہیں، غریب النواز معین الدین حسن چشتی فرماتے ہیں، چون طالب ذکر الہی، دیکھیں فارسی پڑھوں گا اس کے بعد ترجمہ کروں گا اور آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے اگر بات سمجھ میں آئے تو۔ آج وہ راز کھل جائے گا کہ کیوں ہماری خانقاہوں میں علی علی زیادہ ہوتا ہے، اور جو لوگ علی علی کرنے سے دائیں بائیں کرتے ہیں تو سمجھ جائیے گا کہ ان کی یہاں کمی کس چیز کی ہے۔ جب وٹامن ڈی کی کمی ہو تو ہڈیاں کھٹ کھٹ بولنے لگتی ہیں، جب حب علی کی کمی ہو تو پھر سمجھ جائیے گا۔ عزیزان محترم، چون طالب الہی، چون طالب الہی یعنی ولایت کی زمین پہ چلنے والا سالک، مجذوب،
ولی کامل، کسی کو اگر ولی بننا ہو تو خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری، غریب النواز، ہماری گردنوں کے مالک، ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں چوں طالب الہی ذکر جہر و خفی آغاز باید کر. جب کوئی سلوک کی راہ پہ چلنے والا، ولایت کو پانے کی کوشش کرنے والا، ذکر جہر یعنی زور سے ذکر خفی یعنی دل کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، ایک وہ جو مجلسوں میں اللہ اللہ کیا جائے، دوسرا وہ جو سانس کی ہر مال پر اللہ اللہ کیا جائے، یعنی فاس انفاس کرنے والا، مسجدوں مدرسوں خانقاہوں میں ذکر کرنے والا، دونوں جب اللہ کے ولی ولایت سلوک کی منزل پہ چلے اور وہ چاہیں کہ ولایت انہیں ملے تو ان کو چاہیے بصدق دل 10 مرتبہ کلمہ تشہد. ولایت کی کنجی دے رہے ہیں غریب نواز. صدق دل سے 10 مرتبہ کلمہ تشہد پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنی بار پڑھے؟ یہ ہر آدمی بتائے گا آپ کو. ولی بننا ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. اب غریب نواز آگے بتاتے ہیں وہ 10 مرتبہ درود مسعود عام مقصود واجب الوجود. اس کے بعد 10 مرتبہ وہ جو ولایت پانا چاہتا ہے پہلے 10 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے، پھر 10 مرتبہ درود پڑھے. کیا پڑھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. زور سے بولو اور زور سے. وہ غریب نواز کے کلام سے کیوں شروع کر رہا ہوں، اس کی وجہ دیکھو کیا فرماتے ہیں. چون طالب الہی ذکر جہر و خفی آغاز باید کر، بصدق دل 10 مرتبہ کلمہ تشہد، 10 مرتبہ درود مسعود عام مقصود واجب الوجود، و 10 مرتبہ نامی سلطان الاسفیاء علی مرتضی باید گفت. بھئی علی سمجھ میں ہے نا؟ سبحان اللہ کہنے کے لیے کافی ہے، زور سے کہیے. غریب نواز عطائے ہند ہماری گردنوں کے مالک کہتے ہیں اگر ولی بننا ہے، راہ سلوک پہ چلنا ہے تو سنو تم ذکر ایسے کرو، پہلے 10 مرتبہ کلمہ پڑھو، پھر 10 مرتبہ درود پڑھو، پھر 10 مرتبہ یا علی کہو. خدا تمہیں ولی بنا دے گا، خدا تمہیں غوث و قلندر بنا دے گا، خدا تمہیں قطب و ابدال. غریب نواز کہیں یا علی کہے تو ولایت ملے گی، اور کل کا چندے پہ پلنے والا مولوی کہے یا علی کہے گا تو شیعہ ہو جائے گا. میں غریب نواز کی مانوں یا اس مولوی کی مانوں؟ کس کی مانیں گے بولو؟ زور سے اور زور سے ہے نا. غریب نواز کہہ رہے ہیں جس کو ولایت چاہیے، قرب خدا چاہیے، غوث بننا چاہتے ہو، قطب بننا چاہتے ہو، ابدال بننا چاہتے ہو، سالک بننا چاہتے ہو، مخدوم بننا چاہتے ہو، تم وقت کے علاقے کے خواجہ بننا چاہتے ہو، ولی کامل بننا چاہتے ہو، با کرامت با تقوی طہارت بننا چاہتے ہو تو سنو ذکر ایسے کرو. پہلے پڑھو 10 مرتبہ کلمہ، پھر 10 مرتبہ درود، پھر کہو 10 مرتبہ یا علی. اب سمجھے چشتی دار لوگوں کو زیادہ اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اسی لیے کہ وہ یا علی زیادہ کرواتے ہیں. کیوں یا علی کرواتے ہیں؟ کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلیکم بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. غریب نواز نے یا علی کہلا کے دروازے پہ دستک دے دی. اب دروازہ کھلے گا تو اندر تمہیں
معین الدین بھی ملیں گے، تمہیں محی الدین بھی ملیں گے، قطب الدین بھی ملیں گے، نظام الدین بھی ملیں گے، سراج الدین بھی ملیں گے، غیاث الدین بھی ملیں گے، تاج الدین بھی ملیں گے، وارث دیوا بھی ملیں گے، شاہ عالم بھی ملیں گے، قطب عالم بھی ملیں گے، شاہ گورا بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے کہا میں دروازہ کھلوا دیتا ہوں جہاں تک تو پہنچ سکے، اب آگے کا تیرا کام۔ تو آج کی رات تو کم سے کم خانقاہوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ہم قبرستان نہیں ہیں، خانقاہیں ہیں۔ جہاں علی کا ذکر نہ ہو وہ قبرستان ہی ہے۔ ذکر علی پہ آئے تو 4 مولوی پکڑ کے لے آئے، بٹھا کے بتائیے ان کو علی علی نہ کیا کرو، تم بتاؤ گے علی علی کی نہ کیا کرو، ہمیں تو صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق یار خار مصطفیٰ، یار بازار مصطفیٰ۔ زور سے سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ جب سمجھیں گے تبھی سبحان اللہ کہیں گے، کرائے پہ بلائے ہوئے نہیں ہیں کہ سبحان اللہ سمجھ میں آئے نہ آئے، کفر بولے تو بھی سبحان اللہ، بے دینی بک جائے تو بھی سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ کرائے پہ بلائے ہوئے نہیں ہیں، آپ دلاور پیا کے بلائے ہوئے ہیں، آپ چشتی مرید ہوش میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کے کوئی جملہ میں چشتیت کے شان کے خلاف کہہ دوں گا تو آپ میں بیٹھا ہوا شخص مجھے ٹوک سکتا ہے۔ ہم حق و باطل کو ملانے نہیں آئے ہیں کہ حق و باطل ایک ہو جائے اور آپ سبحان اللہ کہتے رہیں، تو سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھداری کا ثبوت دیجئے کہ منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ کلمہ درود، اس کے بعد کیا کہو گے؟ اور زور سے۔ اور ہم تو عقیدے میں ایسے پکے صدیقی ہیں، ایسے پکے صدیقی ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی صدیق اکبر کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ محفل میں جب سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے تو علی مرتضیٰ کا چہرہ تکتے رہتے تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ نے پوچھا، بابا جان محفل میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عقیدہ دے دیا، بیٹی نبی نے فرمایا تھا، نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ میں نے کہا ام المومنین رسول خدا نے فرمایا جب دین میں مشکل آئے تو حمیرہ سے پوچھو، میں سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں آیا، اے سیدہ عائشہ، اے طیبہ طاہرہ، اے صدیقہ کائنات، اے صدیق اکبر کی شاہزادی، ایک بات بتاؤ، آپ کے بابا کو علی کا ساتھ ملا تھا تو آپ کے بابا علی کا چہرہ دیکھ کر خدا کی عبادت کر لیتے تھے، سیدنا عمر کو علی کا دور ملا تھا تو علی کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، مقداد، قنبر، ابو ذر، بلال، سلمان، عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر، ان کو علی کا ساتھ و دور ملا تو چہرہ دیکھا عبادت ہو گئی۔ 1400 سال کے بعد 2023 میں یہ مجمع بھی وہی عبادت کرنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ علی بظاہر ہمارے درمیان نہیں، ہمارے پاس وہ پاکیزہ آنکھیں نہیں کہ علی کا دیدار ظاہر میں کر سکے، کرے تو کرے کیا؟ ام المومنین نے کہا رسول نے میرے دروازے پہ چھوڑا ہے نا کہ جب مشکل آئے تو وہ تم عائشہ سے پوچھو، میں اس کا حل بتاتی ہوں، علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے، ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی خدا کی عبادت۔ ام
کی مفتیاں، صحابہ کی استاذ، تابعین کی معلمہ، ہم سب کی ماں کہے کہ علی کا ذکر عبادت، کرائے کا مولوی کہے علی علی نہ کرو کہیں شیعہ نہ ہو جاؤ، تو ام المومنین کی مانو یا کرائے کے مولوی کی مانو؟ بولو کس کی مانو؟ زور سے سیدہ عائشہ کی مانو، سیدہ طیبہ طاہرہ کی مانو، اور علی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ یا تو ہم پاگل ہو جائیں یا تو سننے والا پاگل ہو جائے، ہے نا؟ تو ایک بار میرے ساتھ مل کے سارا مجمع ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری، تذکرہ جب بھی میں نے کیا امام زادوں کا، تذکرہ جب بھی میں نے کیا امام زادوں کا، بغض میں چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا، بغض میں چہرہ بگڑ گیا۔ پھر سے سنیے گا دائیں سے بائیں، مجمع میرے ساتھ رہے گا تو میں جلدی آگے بڑھ جاؤں گا۔ تذکرہ جب بھی میں نے کیا امام زادوں کا، بغض میں چہرہ بگڑ گیا حرام زادوں کا، لگا کر نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ نعرہ حیدری، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ علی کی محفل کے چیئرمین ہیں، جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ علی کی مجلس کے زمیندار ہیں، تو چیئرمین زمیندار مل کے کہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا نام سن کے اگر مزہ نہ آئے تو شکایت مجھ سے نہ کرنا، نظام باپو کو نہ کہنا حضور آپ علی علی کرتے ہو مزہ نہیں آتا، یہ ماؤں کی غلطی ہے۔ جب ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو تو علی کا ذکر شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے، جب ماں نیک نہ ہو اور باپ انیک ہو تو علی کا ذکر کڑوا لگنے لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر۔ زور سے قرآن کہہ رہا ہے حق کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ قرآن حق، قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ حق، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، محمد حق، رسول کے ساتھ ہو جاؤ، اسلام حق، اسلام کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی قرآن میں ہے کہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، اللہ حق ہے، اسلام حق ہے، چاروں حق، چاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حق کی تلاش میں نکلو تو پروردگار عالم اس دور میں اتنے فرقے، اتنے لوگ، میں کروں تو کروں کیا؟ کیسے پتا چلے کہ حق کے ساتھ ہو؟ تو رسول کی آواز آئے گی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حق کی تلاش میں گاؤں گاؤں گلی گلی بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جہاں نجف کا تاجدار ہے وہاں جا کے کھڑا ہو جا، حق تجھے وہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حق تلاش کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حق علی کے پاس ملے گا، علی حق کے پاس ملیں گے۔ اور یہی نہیں، اللہم ادر الحق معہ حیث الدار، پروردگار حق کو وہاں رکھ جہاں علی ہو۔ دنیا کو کہا حق کے پیچھے چلو، حق کو کہا تو علی کے پیچھے چل۔ ہم ہیں مقتدی، حق ہے مقتدا، مگر جب علی کے پاس آئے تو علی بن گیا حق کا امام اور حق بن گیا علی کا مقتدی۔ تو جہاں حق خود مقتدی بن کے رہے، آؤ اس علی کی بارگاہ میں ایسا نذرانہ عقیدت پیش کرے کہ زمین و آسمان گواہ ہو جائے کہ کچھ علی زادوں نے،
کچھ علی کے بیٹوں نے اپنے باپ کا ذکر کیا، کچھ سید زادوں نے اس علاقے میں یہ سوچا کہ سب کے ذکر تو ہوتے رہتے ہیں، اس بار اس کا ذکر ہو، کہ غوث کا ذکر اس کے ذکر کے بغیر ادھورا، خواجہ کا ذکر اس کے ذکر کے بغیر ادھورا۔ یہی تو سب کو ہمیشہ ہم سے تکلیف رہی ہے۔ کیا خانقاہ دلاور پیا سے پہلی تکلیف نہیں ہے؟ سیم تکلیف غریب نواز کی خانقاہ سے بھی تھی پڑھے لکھے لوگوں کو۔ غریب نواز بھارت میں اسلام لے کے نہیں آئے، سوری ٹو سے، اسلام بہت پہلے آ چکا۔ محدثین، علماء، فقہاء، تاجرین، مورخین آئے بھارت کی سرزمین پہ، غریب نواز اسلام نہیں لائے، غریب نواز بھارت میں پرچم حسین لائے۔ اگر غریب نواز اسلام لاتے، ہم یہی سوچتے پروردگار کون سا اسلام سچا، اونچے پیجامے والا یا لمبے کرتے والا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پروردگار کون سا اسلام سچا؟ جو یزید کو مان رہے ہیں وہ سچے، یا جو حسین کو پہچان رہے ہیں وہ سچے؟ ہم کنفیوز ہوتے، کس کی نماز سچی، کس کا روزہ سچا، کس کی زکوٰۃ سچی، کس کا مدرسہ اچھا، کس کی مسجد اچھی۔ غریب نواز نے کہا اسلام مت دیکھنا، حسین دیکھنا، جس کی نماز میں حسین ہو وہ سچا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی کہو تو یہ نہ کہو کہ غریب نواز اسلام لائے، اسلام بہت پہلے سے آ چکا تھا تھوڑا بہت۔ غریب نواز حسینیت لائے، غریب نواز پیغام مصطفیٰ لائے، غریب نواز حسین منی وانا من الحسین کا پیغام لائے، غریب نواز حسین ریحانۃ الدنیا کا پیغام لائے، غریب نواز حصول کے کاندھے پہ بیٹھنے والا شہزادہ لے کے آئے، دنیا کو بتا دیا تخت پہ بیٹھا ہو تو حرام زیادہ ہے، نیزے کی نوک پہ ہو تو محمد کا شہزادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو کونے میں بیٹھے ہیں وہ بولیں گے بتایا عبادت جس کا طواف کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سب نے بتایا تھا کہ دین میں حسین ہے، غریب نواز نے بتایا دین است حسین ہے نا۔ سب نے بتایا لا الہ کی چھاؤں میں سب ہیں، غریب نواز نے بتایا کہ لا الہ جس کی چھاؤں میں ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے کسی نے سوال پوچھ لیا، حضور بہت دور سے آیا ہوں، کین آئی آسک سم تھنگ، پوچھو۔ کہا آپ بھی ولی، علی بھی ولی، تو یہ آپ کی محفل میں ہمیشہ علی 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 کیوں چلتا ہے؟ آپ بھی ولی، وہ بھی ولی، آپ بھی ولی، وہ بھی ولی، آپ بھی ولایت کے تاجدار، وہ بھی ولایت کے تاجدار، آپ بھی سلطان الاولیاء، وہ بھی سلطان الاولیاء، آپ بھی اپنے وقت کے جو ہے ولیوں کے سردار، وہ بھی ولیوں کے سردار، ولایت آپ کی، ولایت ان کی، ولایت میں سب برابر۔ تو بار بار آپ اپنی محفل میں علی علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اپنے پیر کا کم کرتے ہو، اپنے دادا پیر کا ذکر کم کرتے ہو، علی کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہو؟ غریب نواز نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہا اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں وہاں کا زمیندار ہوں، کئی بیگھے کئی ایکڑ زمین ہے میری،
میرے نوکر و چاکر ہیں جو زمین پہ کرتے ہیں کاشتکاری نوکری، اور پھر جب اسے اناج آتا ہے تو میں اناج کو ان میں تقسیم کرتا ہوں، باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ کہا اچھا ساتھ میں کون ہے؟ کہا حضور یہ میرے نوکر، یہ کرتے ہیں میرے کھیت میں کسانی، میں ہوں زمیندار۔ غریب نواز مسکرائے کہ بیٹھ ابھی سمجھاتا ہوں کہ تو بھی کسان یہ بھی کسان، تو بھی کاشتکار یہ بھی کاشتکار، دونوں فرق کیا ہے؟ تیرے پاس زمین ہے، یہ ہے تیرے زمین پہ نوکری کرنے والے، ہل چلانے والے، پانی ڈالنے والے، رکھوالی کرنے والے، اناج کاٹ کے کھلیان میں جمع کر کے گھر تک لانے والے۔ کہا ہاں، کہ تجھ میں ان میں کیا فرق؟ کہا حضور میں زمیندار ہوں، یہ ہے سب کے سب کسان، کام کرنے والے۔ میرا ان کا رشتہ آقا و نوکر، غلام و مالک کا ہے۔ کہ غریب نواز مسند سے کھڑے ہوئے، کہ پھر سن لے، ولی تو ہم سب ہیں، فرق اتنا ہے کہ معین الدین ہے نوکر، علی مرتضیٰ ہے ولایت کی زمین کا زمیندار۔ وہ نوکر رکھے تو معین الدین کا چھڑے چلے، وہ نکال دے تو معین الدین در بدر گھومتا رہے۔ یہ تکلیف ہمیشہ سے رہی ہے کہ علی کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہو، صرف علی علی کیوں کرتے ہو؟ یہ آخرکار اتنا علی علی کرنے کا منشا کیا ہے؟ مقصد تو مقصد صرف دو ہیں۔ ایک، ہم چاہتے ہیں کہ مومنوں میں شمار ہو، دوسرا ہم چاہتے ہیں راستے صاف ہو تو ولیوں کی فہرست میں نام آ جائے، اور علی کا نام یہ دونوں کام میں مدد دیتا ہے، سادے انسان کو مومن بناتا ہے، مومن کو ولی کامل بنا دیتا ہے۔ تو آج کس کے ذکر میں آئے ہیں؟ اس کے ذکر میں جو جس کا ذکر ہمیں ولی بنا دے گا۔ تو منزل کی ہے تلاش، تو سیدنا عمر سے کسی نے پوچھا، سیدنا عمر سے کسی نے پوچھا کہ اے سیدنا عمر جنت میں کون جائے گا؟ اے عمر، اے امیر المومنین جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ ایک لسٹ بناتے اور کہتے نمازی جائے گا، روزگار جائے گا، اور حج کرنے والا جائے گا، صدقہ دینے والا جائے گا، زکوٰۃ دینے والا جائے گا، مسجد بنانے والا جائے گا، مدرسہ بنانے والا جائے گا، لوگوں پہ کرم کرنے والا جائے گا، کپڑے دینے والا جائے گا، لوگوں کی مدد کرنے والا جائے گا، کھانا کھلانے والا جائے گا، راستے سے پتھر ہٹانے والا جائے گا، لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا جائے گا، ماں کا فرما بردار جنت میں جائے گا، باپ کا فرما بردار جنت میں جائے گا۔ اب کتنی بڑی فہرست ہوتی! سرکار فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک جملے میں مسئلہ حل کیا، اور کیا پوچھا کہ حضور جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا کمینہ تو نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ کہ کمینہ نہیں جائے گا۔ کمینہ، ابھی جو چپ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کمینے جائیں گے جنت میں، بولو نہیں جائیں گے نا؟ یقین ہے نا کمینہ جنت میں؟ تو زور سے بولو۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ کمینہ جنت میں، کمینہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑا سائل ہوشیار تھا، اس نے سرکار فاروق اعظم کا دامن پکڑ کے کہا اے عمر کمینہ کون ہے؟ تو پہلے دائیں دیکھا، دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، دیکھا کہ علی اس وقت محفل میں بیٹھے تھے، قریب گئے، علی کا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہ سنو کیا ہوا؟ عمر بتاؤ جلدی سے، کہ سنو جو اس سے محبت کرے گا وہ کمینہ نہیں ہے، جو اس سے بغض رکھے گا وہ کمینہ ہے۔ اب تو علی بظاہر نہیں ہے تو کیسے پہچانے؟ کا ایسے پہچانو جو علی کا ذکر سن کے کھل جائے وہ کمینہ نہیں ہے، جو علی کا ذکر سن کے ایک دم دماغ ہل جائے، سمجھ جاؤ وہی کمینہ ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں منزل کی ہے تلاش تو رہبر تلاش کر،
مل جائے گا خدا در حیدر تلاش کر، اور کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر، جس میں ہے 5 نور، زور سے، وہ چادر تلاش کر۔ تو دنیا کی چادروں کے پیچھے نہ گھومو، اس چادر کے پیچھے جاؤ جس چادر کا ڈائریکٹ ناتا اور رشتہ مولائے کائنات سے، سیدہ زہرا پاک سے، حسن مجتبی سے، امام حسین سے، اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ سے ہو، کہ جس کے 5 کی چادر جسے مل گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی بن۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک، انما بجز اس کے نہیں، صرف اور صرف جو آپ سمجھ لیں، یرید اللہ، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے۔ پتا چلا اہل بیت وہ پروڈکٹ نہیں ہیں جو کسی کمپنی کے فرٹیلائزر میں جا کر کے صاف کیے جائیں، اہل بیت وہ پروڈکٹ ہیں جو قدرت کے ارادے میں پاک و صاف ہیں۔ کمپنی میں جا کے کسی کو صاف کیا جائے، یا تو اصل رنگ ختم ہو جاتا ہے یا تو میل باقی رہتا ہے، جسے الہی قدرت کے ارادے نے صاف کیا ہو تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیدا کعبے میں ہوتا ہے؟ شہید مسجد میں ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے مورخین سے پوچھئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، ایک راوی لاؤ جس نے کہا ہو کہ کعبے کو غسل دیا گیا ہو، یا فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے کہا ہو کعبے کو دھو اس لیے کہ اس میں علی پیدا ہوئے تھے۔ ٹھہرو، ہمارے سامنے ایک جماعت اور ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، سیدنا حکیم ابن حزام صحابی رسول ہیں، وہ ہوئے کعبے میں پیدا۔ ہاں، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو میں اس کے اگر روات پہ اور رجال پہ اور حدیث کی جو ہے پرفیکٹیبلٹی پہ گفتگو کروں تو بات بہت آگے اور آپ کے سروں سے نہ گزرنے لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ راوی کون ہے، ثقہ ہے، عادل ہے، نہیں ہے، کب پیدا ہوا، کب مرا، کب کہاں گیا، سب چھوڑو، بس ایک بات یاد رکھو، ہم کہتے ہیں ایک حکیم ابن حزام نہیں، 100 لوگ کعبے میں پیدا ہوں پھر بھی علی کی فضیلت پہ حرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو بھی کعبے میں پیدا ہونے کے جس کا بھی دعویٰ ہے اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا، علی وہ ہے جس کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا، کعبے کی دیوار پھٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر دروازہ کھولا گیا ہوتا تو مورخ کہتا علی کے بابا کعبے کے متولی تھے، اس لیے اپنے بچے کی ولادت گھر میں کروائی خدا کے، ان کی زبردستی تھی، زور تھا، چابی تھی، مالکانہ حق تھا، جو چاہتا مولوی بکتا پھرتا، مورخ کہتا پھرتا۔ پروردگار نے پہلے روز سے ان حفوات و بکواسات پہ لگائی مہر اور یہ بتا دیا تم جس کے قائل ہو گئے اس کے لیے دروازہ کھلے گا، علی کے لیے کعبے کی دیوار پھٹے گی۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، جمی بولی فلک بولا، علی بولا علی بولا، جبا کے ساتھ دل بولا، علی بولا علی بولا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو میری نظر ایک کتاب پہ پڑی جس پہ لکھا تھا، وہ اصل میں جب علی ماں کے شکم میں تھے، شکم سمجھتے ہیں؟ ہاتھ رکھ کے تو بتایا نا، جو دور ہے نہیں دیکھ رہا، پیٹ میں، اپنی والدہ کے بطن میں، پیٹ میں، شکم میں
جب علی اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لائے پیٹ میں اور ولادت کا وقت ہوا، اب دیکھو کون لکھ رہا ہے، نام نہیں بتاؤں گا، کسی کو شوق ہو کہ میں نام جان لوں گا تو وہ میرے پاس اکیلے میں تنہائی میں آ کے مل لے، کل دوپہر 2 بجے تک ہوں میں، فوراً نہیں جا رہا، اس لیے ہوں دوپہر تک تاکہ کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، علم تو ایسے بڑھتا ہے نا، بول کے چلے جاؤ، بعد میں کہو غلطی ہو گئی تو الگ بات ہے، ٹھہرے رہو، سینہ تان کے کہ جو کہا ہے وہ حق ہے۔ تو سن لیجئے، ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا میں، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، تفسیر کی کتاب میں انہوں نے فرمایا ہے، اصل میں ابو طالب نے سوچا کہ ولادت کا وقت ہے بچے کا تو جلدی سے لے کے چلو اور بتوں کی زیارت کرا کے لاؤ۔ کیا امام صاحب قبلہ باپو کیا کہہ رہا ہے لکھنے والا؟ کہ ابو طالب نے سوچا کہ آخری وقت ہے، بچے کی ولادت ہو جائے گی، پہلے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، اب تو ڈاکٹر، دوائی، اینستھیا، انجیکشن، یہ وہ سیزرین، بہت سارے سسٹم ہے، پہلے تو بچہ کی پیدائش کا مطلب موت و زندگی سے گزرنا ہے، تو وہ ظالم لکھتا ہے کہ علی کے والد نے سوچا کہ چلو جا کے ہم اپنے خداؤں کی زیارت کرا کے لائیں، ان سے کچھ مدد مانگ لے تاکہ بچے کی پیدائش میں آسانی ہو جائے۔ کتنا چور دروازہ ملا اسے۔ تو میں کہوں گا صاحب ادھر آئیے، کیا فرما رہے تھے آپ؟ کہا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ علی کی والدہ بتوں کی زیارت کرنے گئی تھی، بتوں کو دیکھنے گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کہو گے میں مانوں گا کہ میں علی کی والدہ سے پوچھ لوں، اے فاطمہ بنت اسد آپ بتاؤ آپ کیوں گئی تھی؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں گئی تھی، وہ بعد میں بات کرنا، پہلے یہ سنو کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا، میں جب بھی کعبے کے سامنے سے گزرتی تو میرے پیٹ میں سختی محسوس ہوتی۔ میں نے ایک دن علی سے اس کی پیدائش کے بعد پوچھ لیا کہ شہزادے جب آپ میرے شکم میں تھے اور سامنے سے میں بتوں کے گزرتی تھی تو میرے پیٹ میں شدت کا درد ہوتا تھا اور سختی محسوس ہوتی تھی۔ علی نے مسکرا کے کہا ماں جب تم اس راستے سے گزرتی تھی میں تمہارے شکم میں ہوتا، میری نگاہ بتوں میں پڑتی تو میں وہیں پہ تن کے کھڑا ہو کے کہتا زیادہ دن نہیں بچے ہیں، میں آنے والا ہوں۔ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ میں ماں کے شکم میں تھا تبھی سے بتوں کو آنکھ دکھا رہا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا علی کے والد سے پوچھئے آپ کیوں لے کے گئے تھے؟ کیا واقعی آپ بتوں کی عبادت کے لیے لے کے گئے تھے؟ تو علی کے والد خواجہ بطحہ، امام الکعبہ، والی کعبہ، متولی کعبہ، محسن رسول، محسن اسلام، محسن الائمہ، علی جیسے بیٹے کے باپ پلٹ کر کہیں گے اتنی چھوٹی موٹی باتوں میں بتوں کے پاس جاؤں گا؟ ارے میری لائف ہسٹری اٹھا کے دیکھتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ بتوں کے پاس گئے، آج سے 26 سال پہلے جب میرا بھتیجا محمد 4 سال کا تھا اور مکے میں آ گیا قحط، راوی کہتا ہے میں مکے میں تھا، ایک ایک قطرے پانی کو لوگ ترس رہے تھے، ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے بتوں کے سامنے کھڑا، کوئی لات کو پکارے، کوئی منات کو پکارے، کوئی عزا کو پکارے، کوئی حبل کو پکارے، سب دعائیں کرتے کہ جب سب تھک گئے تو سارے عرب نے مل کر ابو طالب کے مکان کا رخ کیا۔ ابو طالب اب آپ دعا کریں تو ہماری ڈوبتی نیا پار لگے۔ پتا چلا یہ دروازہ بہت پرانا ہے، جہاں لوگ دعا کروانے کے لیے آتے تھے پہلے نہیں آئے، اس سے پہلے بھی آتے تھے۔
سارے مشرک جمع ہوئے، ابو طالب چلیے دعا کیجئے، جلدی سے چلیے۔ سب سوچ رہے تھے ابو طالب گھر سے نکلیں گے تو اپنا بت، اپنا خدا لے کے نکلیں گے، کعبے میں آئیں گے، دعا کریں گے۔ ابو طالب نے کہا چلو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جلدی سے گھر میں گئے، رسول خدا کے بال سنوارے، نیا کرتا پہنایا، اپنی چادر میں لپیٹا، سینے سے لگا کے چلتے ہوئے کعبے کے اندر آئے، اور کعبے سے رسول خدا کا مقدس پشت لگا کے کہا پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا، ابو طالب نے بتا دیا جو میری گود میں ہے وہ محمد، جو عرش پہ ہے وہ محمود۔ تو جو محمود کو محمود بتانے سے پہلے محمود جانتا تھا، جو محمد کو اعلان نبوت سے پہلے اللہ کا نبی جانتا تھا، تو ابو طالب پکار کے کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو میں بتوں سے یہاں پہ مدد مانگنے لایا، جب سارا عرب بتوں سے مدد مانگ رہا تھا تو میں نے محمد کا وسیلہ مانگ کے بتایا کہ قیامت تک بتوں سے نہ مانگا جائے گا، مانگا جائے گا تو محمد کی کملی کا صدقہ مانگا جائے گا، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگا۔ کہا نہیں صاحب وہ تو گئی تھی بتوں کی پوجا کرنے، زیارت کرنے گئی ہوں گی۔ اچھا اس کے آگے جملہ لکھا، سوچئے کسی خاتون کو درد زہ ہو، آخری وقت ہو، کہ آخر وہ کیوں جائے گی لوگوں کے آدمیوں کی بھیڑ میں، مردوں کے بھیڑ میں کیا کرنے جائیں گی؟ میں کہوں گا یہی کرنے جائیں گی کہ مردوں کے بھیڑ میں جائیں گی، اور جا کے جب کھڑی رہیں گی تو سارے مردوں کے لیے کبھی کعبے کی کنڈی بھی نہ کھڑکی، اس خاتون کے لیے کعبے کی دیوار پھٹے گی، پتہ چلے گا کہ یہ وہ خاتون ہے، کعبہ بھی جس کی عزت و عظمت کو پہچانتا ہے، کعبہ بھی جس کی ناموس و احترام کو جانتا ہے۔ کہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، اور طواف کرنے کے بعد رکن یمانی کے پاس آ کے اللہ سے دعا کرنے لگی پروردگار اس مشکل وقت میں مشکل کشائی فرما، میری مدد فرما۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں درد زہ شروع ہوا، بچہ دنیا میں آنے والا تھا۔ میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا دوں عزیزان محترم، بچوں کی جلدی شادیاں کر دیا کیجئے۔ نیا ایک دم ریسرچ ہے، ان لوگوں کا ریسرچ جو ہڈیوں کے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر 40 سال کے بعد کسی کے گھر میں اولاد ہوگی تو اس اولاد کی ہڈیاں نیچرلی پیدائشی کمزور ہوں گی۔ 40 سال کے بعد جس کے گھر میں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اس کی بون ڈینسٹی کم ہوگی، ہڈیاں کمزور ہوں گی، بہت زیادہ طاقتور اور پہلوان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو طالب کے گھر میں نکاح ہوا 20 سال کی عمر میں، پہلا بیٹا طالب 30 سال کی عمر میں، دوسرا بیٹے عقیل 40 سال کی عمر میں، تیسرے بیٹے جعفر 50 سال کی عمر میں، علی کی ولادت ہوئی 60 سال کی عمر میں۔ ابو طالب جب 60 سال کے تھے تو علی پیدا ہوئے۔ پوری دنیا کا ماہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر، 40 سال کے بعد جس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، جسمانی طور پہ کمزور ہوگا۔ میں قربان جاؤں ابو طالب تجھ پر، تیرے گھر میں جو بیٹا 60 سال میں پیدا ہوا، ڈاکٹرز کہتے ہیں ریسرچر کہ ہڈیاں کمزور ہوں گی، یہ تو قوت پروردگار ہے، یہ تو ید اللہ ہے، یہ تو خدا کی طاقت کا مظہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور نیند آ رہی ہے آپ کو؟ گھر جانا ہے؟ کتنے بجے جانا ہے بتا دیجئے، زور سے اور زور سے، زور سے بولیے۔ صبح جانا ہے کتنے بجے؟ فجر کے ٹائم۔ ابھی تقریر شروع کہاں ہوئی ہے؟ علی کی بات ہے یہاں تو کسی عام ولی کی بات کرو تو صبح ہو جائے، یہ تو علی ہے۔
علی کے بیٹوں کا ذکر آئے تو کئی راتیں گزر جائیں، یہ تو پھر بھی وہ ہے جس کے در سے سب کو بھیک ملتی ہے۔ علی کے بعد جس کے گھر میں بیٹا ہوگا اس کی ہڈیاں ہوں گی کمزور۔ ابو طالب کے گھر میں بیٹا ہوگا تو کہلائے گا قوت پروردگار۔ زور سے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور فرمائیے گا اور میرے ساتھ چلیے گا۔ رب کیا فرما رہا؟ انما کر دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو آپ سے دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔ مجھ سے برائی دور ہوگا مطلب میرے میں تھی اور نکالی گئی، برائی ہی مجھ سے دور ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کبھی میرے پاس آئی نہیں۔ اللہ نے یہ کب کہا کہ ہم نے برائی کو، ہم نے اہل بیت کو برائی سے دور کیا؟ نہیں، فرمایا انکم الرجسا، ہر برائی، ناپاکی، عیب کو، رجس کو، رجس کہتے ہیں اس برائی، اس عیب کو جو اہل بیت سے ہے دور۔ جتنے علماء ملیں گے ان سے پوچھئے گا رجس ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے جس کو اہل بیت سے دور کیا تو قرآن کہے گا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، غیر خدا کے نام پہ ذبیحے کا استھان اور چوسر، فال جس سے کھولتے ہیں، یہ رجس ہے، یعنی حرام۔ یعنی رجس کہتے ہیں ہر حرام شے کو، ہر ناپاک شے کو کہا جاتا ہے رجس۔ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے۔ اب مر تو سکتا ہے مگر رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ رجس ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ رجس کس ناپاکی کو؟ تو جواب یہ آئے گا کہ اس کے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رجس ہے کیا، بس اتنا جان لو جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، جو اہل بیت کے قریب ہے وہ پاک ہے۔ رجس کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں رجس؟ کا رجس اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے دور ہو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شراب ہی رجس ہے، جوا ہی رجس ہے، اب وہ آدمی بھی رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ اب وہ امامہ، وہ ٹوپی، وہ داڑھی، وہ جبہ، وہ دستار بھی رجس ہے جو اہل بیت سے دور ہے۔ اگر پھٹا ہوا کرتا اہل بیت کے قدموں میں ہے تو وہ بھی ایسا پاک ہے جو پہنے وہ بہلول دانا کہلائے، جنید بغدادی کہلائے، معروف کرخی کہلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے۔ یہ جہاں رہیں گے وہاں ناپاکی، زور سے، یہ جہاں رہیں گے وہاں ناپاکی نہیں رہے گی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا حالت جرم میں کوئی میری مسجد سے نہ گزرے سوائے میرے اور علی کے۔ حالت جنون جب آتا ہے کہتے ہیں غسل کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ رسول فرما رہے ہیں جو حالت تمہیں مسجد میں گھسنے نہیں دیتی اگر وہ ہم پر بھی آئے تو ہمارے لیے اتنی ہانی کارک نہیں ہے۔ میں اور علی اس مسجد سے گزر سکتے ہیں، اس مسجد سے جا سکتے ہیں۔ کیا پتا چلا جو رجس ہوگا وہ علی کے پاس گزرے گا بھی نہیں، علی کے پاس آئے۔ اور کیسے نہ آئے؟ ابو الحیان اندلسی تفسیر بحر المحیط اقرا باسم ربک الذی خلق کی تفسیر کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ سنیے تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ ایک دن ابو طالب رسول خدا کے گھر تشریف لائے۔ باپ ایسا ہو تو بیٹا اتنا اچھا ہوتا ہے، زور سے بولو۔